فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر حصول برکت کے لیے آقائے کائنات مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ ربیع الاخر کا مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کو بڑی گہری نسبت ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ پورا مہینہ تقریباً ہر ملک میں بالخصوص ایشیا کے خطے میں آپ کی بارگاہ میں اہل عقیدت اور اہل محبت خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، جن کو 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں گزشتہ جمعہ کو میں نے نظر شرعی اور نظر عرفی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ نظر شرعی کی طرف بڑھیں اور نظر عرفی اگر کر بھی رہے ہیں تو وہ مانے کہ جو درست بھی ہو اور جائز بھی ہو، اور نظر کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں غلط باتیں رائج ہو چکی تھی اور ہو چکی ہیں، ہم نے اس کی بھی نشاندہی کی تھی اور اس کا دفاع کیا تھا۔ لیکن چونکہ آنے والے پیر کو 11ویں شریف ہے تو ارادہ ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیا جائے، چونکہ جو ان کی زندگی ہے ان کی پیدائش سے لے کر کے آخری مرحلے تک کرامتوں سے بری ہوئی ہے، اور ہمارے پاس یہ عمومی رواج بھی ہے کہ جب بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہو تو کرامتوں پر تقریر شروع ہوتی ہے اور کرامتوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے تھوڑی گہرائی سے ہم خانقاہ کو، سلسلے کو اور سرکار غوث اعظم کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اور روحانیت کی حقیقت کو بھی سمجھ کر کے موجودہ دور میں ہم نے جن چیزوں کو روحانیت کا نام دے رکھا ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ قادریہ کے بانی ہے۔ جس طریقے سے فقہ کے معاملے میں جو 4 ائمہ ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل، یہ چاروں جو ائمہ ہیں، اسی طریقے سے روحانیت میں بھی 4 امام بہت مشہور ہیں، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ نقش بندیہ اور سلسلہ سہروردیہ۔ اور جس طریقے سے فقہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے سلسلہ روحانیت اور طریقت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظمت و فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح سے فقہ میں 4 ائمہ برحق ہیں، اسی طریقے سے روحانیت میں بھی 4 ائمہ برحق ہیں، اور ہر زمانے کی اپنی ضرورتیں رہی ہیں۔ جس طریقے سے آج مختلف تحریکیں اور مختلف تنظیمیں چل رہی ہیں نا، روحانیت کے نام پہ، سیاست کے نام پر، دین کے نام پر، ایسے ہی یہ روحانیت کے نام پہ اپنے زمانے میں وجود لینے والی اور تنظیمیں اور تحریکیں ہیں جس نے ساری دنیا کو متاثر کیا اور مسلمان اور اسلاموں کی بڑی حفاظتیں کی۔
سب کے اپنے عزائم رہے، سب کے اپنے مقاصد رہے، سب کا اپنا طریقہ کار رہا، لیکن سبوں کا ماخذ قرآن و سنت رہا۔ اب اہل عقیدت اور اہل محبت اگر ان کے نام پہ کوئی غلط کرنے لگے تو یہ اہل محبت اور اہل طریقت کو سدھارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ سلسلوں کو برا بھلا کہا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کہیں پر بھی اگر کوئی کام غلط ہو تو غلط کرنے والا غلطی پر ہے۔ درگاہوں پر اگر کچھ غلط ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درگاہ کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے۔ اگر کسی بزرگ کے نام پہ کچھ اگر غلطیاں ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی، نہ کہ بزرگوں پر طعن و تشنیع کیا جائے گا۔ ورنہ اگر معاملہ ہو جائے تو مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے۔ اسلام کو برا کہا جائے، مسلمان شرابی ہو گیا، سود خور ہو گیا، رشوت خور ہو گیا، بدکار ہو گیا، تو کیا اسلام پر طعن و تشنیع کی جائے گی؟ نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کی جائے گی۔ اسی طور پر اگر سلسلہ روحانیت میں اگر ماننے والوں میں کچھ کمیاں پائی جا رہی ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے گی، نہ کہ سلسلہ پر انگلیاں اٹھائی جائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ سلسلہ قادریہ کو سمجھیں، عوام الناس پر اسلام کے ظاہری احکام کو سختی سے نافذ کرنے کا نام سلسلہ قادریہ ہے۔ اسلام کی جو ضروری لوازمات ہیں، جو احکام ہیں، جو فرائض، واجبات اور سنتوں کی شکل میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ان چیزوں کو عامت المسلمین پر سختی سے نافذ کرنے کا نام سلسلہ قادریہ ہے۔ وجہ پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طور پر سلسلہ چشتیہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ کا اپنا بنیادی مقصد کیا ہے کہ کسی بھی طور پر لوگوں کے دلوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ داخل کر دیا جائے۔ اور ان کا یہ مقصد کیوں رہا، یہ مشن کیوں رہا، اس کا ایک تفصیلی عنوان ہے۔ کبھی خواجہ غریب نواز کی زندگی پر جب آئیں گے ہم تو گفتگو کریں گے۔ اسی طور پر سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد اس طور پہ رکھی گئی کہ بادشاہوں کے درمیان اسلام کو فروغ دیا جائے اور بادشاہوں کے درمیان عوام الناس کی خدمت کا جذبہ پیدا کر کے عوام کو بادشاہوں سے کیسے فائدہ پہنچایا جائے، اس مقصد کے لیے سلسلہ سہروردیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی بھی ضرورت تھی، ابھی حالات کو محسوس کریں گے آپ۔ اسی طور پر سلسلہ نقش بندیہ کی ضرورت رہی، اور وہ یہ رہی کہ جب بادشاہ، علماء اور مشائخین کا اجتماع ہو اور اس کے اندر جب کوئی غلطیاں پائی جائیں اور کوئی خامیاں پائی جائیں تو اس کی اصلاح کی جائے، اور بادشاہوں کے اندر بھی علماء اور مشائخ کے آداب پیدا کر کے ان کی اہمیت اور قدر بادشاہوں کو بتائی جائے۔ ان تمام مقاصد کے تحت سلسلوں کی ضرورتیں پڑی اور سلسلوں کی بنیاد رکھی گئی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 1470 ہجری یہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، اور آپ کا جو وصال ہو رہا ہے وہ 561 ہجری میں ہو رہا ہے۔ گویا کہ آپ اگر 600 سال پیچھے چلے جائیں تو ادھر آپ دیکھ لیں کہ 1444 کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اتنا طویل فاصلہ ہو گیا، اس کے باوجود آج بھی ساری دنیا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہی ہے۔ اس سے آپ کی زندگی میں آپ کی عظمت، آپ کے کارنامے اور اسلام کے لیے آپ کی بڑی خدمات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ آپ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ آپ کو 5ویں صدی ہجری کا بھی حصہ ملا ہے اور 6ٹھی صدی ہجری کا حصہ بھی ملا ہے۔ سلسلہ قادریہ کی بنیاد کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ان کے کارناموں کو دیکھے، کرامتوں کو کم سنے آئے، عظمتوں کو دیکھے تاکہ شخصیت دل میں اور جا گزرے۔ یہ جو دور ہے یہ 5ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی ہجری کا دور جو ہے، یہ مسلمانوں کی سلطنتیں 2 خطوں میں بٹی ہوئی تھی، 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک وہ خطوں میں بٹا ہوا تھا جسے ہم عموی کہہ سکتے ہیں، اور ایک حصہ اسے ہم خلافت عباسیہ کہہ سکتے ہیں۔ اب وقت تو ہے کہ خلافت عباسیہ اور خلافت بنی امیہ کو سمجھایا جائے، مگر سر آپ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کو دیکھیں کہ مسلمانوں کی سلطنت
خطوں میں بٹی ہوئی ہے مرکزی حیثیت کے اعتبار سے، ورنہ چھوٹے چھوٹے تو بہت تھے۔ مرکزی حیثیت دو حکومتوں کو حاصل تھی، ایک خلافت بنو امیہ آپ کہہ لیں یا خلافت بنو عباسیہ کہہ لیں۔ امیوں کا جو دارالحکومت تھی، ان کا جو مرکز تھا یہ اندلس تھا، اور خلافت بنو عباسیہ کا جو دارالمملکت تھا یہ عراق اور بغداد کا خطہ تھا۔ یہ دو حصوں میں مسلمان بٹے ہوئے۔ اب 6 صدی اور 5ویں صدی ہجری میں اتنا بڑا مسلمانوں پر زوال آیا ہے، چاہے وہ سیاست کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے اعتبار سے ہو۔ یہ دور اتنا خراب دور ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین دور کہا جا سکتا ہے، جو 5ویں اور 6 صدی ہجری پہ مشتمل ہے۔ حالات اتنے خراب تھے۔ یہ دو خطوں میں جو بٹا ہوا معاملہ ہے، اور یہ جو دور تھا نا، اس کو آپ اگر دیکھیں تو سیاسی اعتبار سے اندلس میں بنو امیہ کی حکومت قائم ہے، اور اس وقت بنو امیہ کے جو امیر ہے امیر عبد الرحمن، اس کا بھی زوال آ چکا تھا، اور قریب قریب اس کی حکومت ختم ہونے کو پہنچ چکی تھی، اور عیسائی متحدہ طور پر مسلمانوں کا مکمل طور سے خاتمہ کر کے اندلس اور اطراف و اکناف میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مکمل طور سے زور آزمائی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اندلس میں، جو مسلمانوں کا کبھی دارالمملکت رہ چکا ہے، مسلمانوں کی سلطنت جہاں پہ قائم رہ چکی ہے، پھر آج تک مسلمان اپنی حکومت کو واپس نہیں لے سکے، اپنی حکومت کو نہیں پلٹا سکے، عیسائیوں کا وہاں پر قبضہ ہوا۔ بہرکیف یہی وہ دور ہے جہاں پہ دور بنو امیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، اور مسلمان کپمسی کے عالم میں زندگی جی رہے تھے۔ اب میں اگر تاریخ پر گفتگو کروں کہ کیا کیا سلوک کیا گیا، کیسے کیسے حالات پیدا کیے گئے، تو یہ دور بہت دردناک ہے، اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں مائک پہ گفتگو کروں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ آ جائیں خلافت بنو عباسیہ کی طرف، تو یہ آپ کو کہہ لیں کہ مشرق وسطیٰ کا یہ حصہ جو ہے، اس میں پورا عالم ممالک کا خطہ آتا ہے، اور یہ ہندوستان، افغانستان، پاکستان کا بھی خطہ آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک الگ حکومت اس خطے میں قائم تھی، افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کی بات کریں۔ لیکن خلافت بنو عباسیہ کا جو دور تھا اور جو مضبوطی تھی وہ عراق اور بغداد میں تھی۔ لیکن 6 صدی اور 5ویں صدی ہجری کا دور اس حکومت کے لیے بھی اتنا دردناک تھا کہ آپسی اختلافات اور بالخصوص سلجوقیوں کے حملے اور سلجوقیوں کے بغاوت سے اتنے بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ اس دور کو بھی بدترین دور اور بدترین عہد کہا جا سکتا ہے۔ اور پھر وقت آیا کہ بغداد سے اس حکومت کا بھی خاتمہ ہوا، بلکہ عالم یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں، ایشیا کے حصے میں جس کی طاقت ہوتی، جس کا زور ہوتا، اسی کی طاقت اور اسی کے زور کا خطبہ جو ہے بغداد میں پڑھا جاتا تھا۔ یہ حال تھا۔ اور ایشیا کا یہ حصہ جسے آپ کہہ لیں کہ افغانستان ہو، ہندوستان ہو، یا پاکستان اور بنگلہ دیش کا خطاب کہہ لیں، اس حصے میں غزنوی بادشاہ محمود غزنوی کی حکومت، اور یہ بھی زوال پذیر تھی۔ اس حکومت کے بھی خاتمے کا وقت آ چکا تھا۔ آپ اسے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت جو اندلس میں قائم ہے بنو امیہ کی، جو زوال پذیر ہے، وہ 5ویں اور 6 صدی ہجری میں۔ مسلمانوں کی دوسری جو مرکزی حکومت تھی خلافت بنو عباسیہ، جس کا مرکز بغداد تھا، وہ بھی زوال پذیر ہو چکا تھا۔ اور مسلمانوں کی ایک حکومت جو ایشیا کے اس خطے میں قائم تھی محمود غزنوی کی، یہ بھی زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی یہ سیاسی صورتحال تھی کہ مرکزیت کے اعتبار سے مسلمانوں کو حکومتی اعتبار سے جہاں جہاں بھی طاقت و قوت حاصل تھی، یہ ساری سلطنتیں زوال پذیر ہو رہی تھی اور سبوں کا چراغ بجھنے کے قریب آ چکا تھا۔ یہ تو سیاسی صورتحال تھی۔ لیکن اگر آپ اخلاقی صورتحال دیکھیں تو اخلاقی صورتحال تو اس سے زیادہ بدترین حالت ہے۔ اگر مسلم بادشاہوں کی عیاشیاں نہ ہوتی نا تو اسلام کا پرچم کہیں اور زیادہ لہرا رہا ہوتا۔ اگر ان مسلم بادشاہوں کے دلوں میں
اگر اسلام کی ہمدردیاں ہوتی اور دنیا کی دولتوں کی محبتیں نہ بیٹھی ہوتی تو اسلام کا سکہ کسی اور طور پہ چل رہا ہو. یہ تو اولیاء اللہ کے قدموں کے نشانات تھے، یہ ان کے اخلاق تھے کہ جنہوں نے اسلام کو آج بھی بچائے رکھا ہے اور بچائے رکھا کل بھی. اخلاقی صورتحال اتنی بدترین تھی یہ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں کہ چھوٹا چھوٹا امیر، چھوٹی چھوٹی ریاست کے بادشاہ، مسلم بادشاہوں کا حال یہ ہو چکا تھا کہ اس کے دربار میں 500 گانے بجانے والی عورتیں موجود تھیں. آپ دیکھیں کہ صرف کرتبہ کے امیر اور بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ 800 لونڈیاں اس نے اپنے دربار میں رکھی تھی. اس سے اخلاقیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کرتبہ کا بادشاہ کے مسلم بادشاہوں کی یہی حالت ہونے کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد نبوی سے بڑی مسجد اس دور کی مسجد کرتبہ تھی، جس میں نماز پڑھ کر کے علامہ اقبال نے آنسو بہا کر کے مکمل نظمیں لکھی. آپ نے زمانہ جس پر آج بھی آنسو بہا رہا ہے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد آج وہ گرجا گھر کی شکل میں بدلی ہوئی. کیوں آخر بدلی؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہوئے؟ یہ مسلم بادشاہوں کے اخلاقی پستیوں کی وجہ سے ہوئے، ان کی عیش و عشرت کی وجہ سے ہوئے، ان کے عیاشوں کی وجہ سے ہوئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دور جو 5ویں صدی ہجری کا دور اور 6ٹھی صدی ہجری کا دور تھا، یہ مسلمانوں کی صرف سیاست کے زوال کا خاتمے کا دور نہیں تھا، بلکہ اخلاقی پستی بھی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں زور اور طاقت کی بنیاد پر ایک بادشاہ اگر اپنے دربار میں 500 اور 800 لونڈی اور عورتوں کو رکھتا ہے گانے بجانے کے لیے، تو پھر آخر و مملکت اور سلطنت پر اور اسلام کے لیے کیا کارنامے انجام دے سکتا ہے؟ یہ حالات تھے. اور مذہبی اعتبار سے بھی یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت بدترین دور تھا، بہت ہی خطرناک دور تھا. یہی وجہ ہے کہ سب سے جو خطرناک دور تھا یہ فلسفے کا دور تھا، جہاں پر عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو تول کر کے اسلام کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا تھا، قرآن و سنت کی بنیادوں کو ہلایا جا رہا تھا. اور اسی بنیاد پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھر کر کے اور جنہوں نے شریعت و طریقت کی وہ جامعیت کے مرحلوں کو طے کیا کہ جنہیں علم طریقت اور علم شریعت کا مجمع البحرین کہا گیا، اور فلسفے کی وہ یلغار جو قرآن و سنت اور حدیثوں پر ہو رہی تھی، امام غزالی نے وہ ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کہ آج ہمارا دور ان فلسفیوں کی ذہانت اور عقل پرستیوں سے آج خالی نظر آتا ہے. یہ اللہ والوں کے کمالات تھے. یہ دور بھی 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری کا دور تھا. یہی وہ دور تھا جہاں پہ سنی اور شیعوں کا اختلاف پورے شباب پر تھا. یہی وہ دور تھا جہاں پہ باطنی اور معتزلیوں کا دور اور بڑے شباب پر لڑائیاں تھی. یہی وہ دور تھا جہاں پہ حنبلی اور عشریوں کی لڑائیاں بھی بڑے زور پر تھی. باطنیوں کا حال تو یہ تھا کہ جنہوں نے علماء کو چن چن کر کے قتل کیا، جنہوں نے مضبوط مسلم بادشاہوں کو چن چن کر کے قتل کیا. یہ حالات تھے مذہبی. اور یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ صرف مذہبی اختلاف کی بنیاد پر ہو رہا تھا، مذہبی نقطۂ نظر کی بنیاد پہ ہو رہا تھا. یہ تو خدا کا فضل و کرم اور رسول پاک کی نظر کرم ہے کہ ہمارا دور مسلکی اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہمارا دور قتل و غارت گری اور خون ریزی سے محفوظ ہے. ورنہ اس دور کے مذہبی اختلافات کی تاریخوں کو آپ پڑھیں تو لگتا ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر، صرف اختلافی نقطۂ نظر کی بنیاد پہ مسلموں کا جتنا خون بہایا گیا کسی دور میں اتنا خون نہیں بہایا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان اس دور سے گزر رہا ہو کہ جہاں پر ان کی سیاستوں کا زوال ہو رہا ہو، مسلمان اس دور سے گزر رہا ہو کہ جس دور میں مسلمانوں کے اور بادشاہوں کی اخلاقی پستیاں عروج پر ہو گئے. ایسے دور سے گزر رہا ہو مسلمان جہاں پر صرف مذہبی نقطۂ نظر میں اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسروں کی غلط قتل اور غارت گری اور جنگ پہ لوگ آمادہ ہو گئے. اسی دور کی بنیاد پر میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 5ویں صدی کے دور میں میری امت پر ایک آفت کی بڑی مضبوط چکی آئے گی، اور اگر اس چکی سے نکل گئی تو ایک مدت کے لیے پھر میری امت محفوظ ہو جائے گی. احادیث کی روشنی میں اس جملے کو علماء نے ثابت کیا ہے. یہی 5ویں صدی کا دور تھا. اور جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی ہے تو اسی دور میں کھولی ہے.
اور آپ نے اپنے وقت میں حالات کو دیکھا کہ مسلمانوں کے سیاسی حالات کیسے ہیں، مسلمانوں کے مذہبی حالات کیسے ہیں، مسلمانوں کے اخلاقی حالات کیسے ہیں. اور پھر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے محنتیں شروع کی، میں نے مشقتیں شروع کی، میں نے چلہ کشی شروع کی، میں نے نفس کشی شروع کی، میں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا شروع کیا، میں نے اپنے دن کو روزی اور رات کو میں نے عبادتوں میں گزار کر کے میں نے روحانی طاقتیں حاصل کی، پانے کی کوشش کی. اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھ لیجئے کہ کوئی دنیا کی طاقت صرف دنیاوی طاقت کی بنیاد پہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے جب تک کہ اس کے پیچھے روحانی طاقتیں کام نہیں کریں. ورنہ آپ پورے مسلمان بادشاہوں کی تاریخ کا آپ جائزہ لے لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان مسلم بادشاہوں نے اسی لیے کارنامے انجام دیے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اللہ والا کام کر رہا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی طاقتیں کام کر رہی تھی. اگر کوئی دنیاوی طاقتیں آئی بھی ہیں تو اسے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اللہ والے کی تلاش پڑی ہے. فیروز شاہ بہمنی جیسوں کو جب اپنی حکومت کو بچانا رہا تو دلی سے سرکار خواجہ بندہ نواز گیسودراز علیہ رحمت و رضوان کو یاد کیا. یہ ایک الگ تاریخ ہے جو کبھی بیان کروں گا. پھر کیسے حکومت ٹوٹی اور کیسے کیسے مختلف سلطنتوں میں بٹی. اور جب کوئی اللہ والے کسی سلطنت میں پہنچ گئے اور دیکھا کہ یہاں پر کسی مسلم حکمراں کی ضرورت ہے تو اپنی حکومت قائم نہیں کی بلکہ کسی مسلم حکمراں کو بلا لیا. اس طریقے سے اور اسی امتداد سے اسلاموں کو تحفظ ملا، مسلمانوں کو تحفظ ملا، اسلام کو تحفظ ملا. سرکار غوث اعظم نے بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں کی، تب جا کر کے وہ مقام و مرتبہ ملا کہ جس کی بنیاد پر صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج بھی مسلمان ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت پیش کرتے ہیں. ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ جو درگاہ سے جڑ گیا وہی اللہ والا ہے. آج تو حالات ایسے ہو گئے جس کا جتنا پرچار کر لو اتنا اللہ والا بنا ہوا ہے. لوگوں نے تو اپنے اپنے ولایت کے پرچار کے لیے مولویوں کو پال رکھا ہے، میڈیاؤں کو پال رکھا ہے، چینلیں کھول کر کے رکھی ہوئی ہیں. اللہ والے وہ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں دکھ رہا ہے، اللہ والوں کو کمالاتا ہوتے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی محنتیں کی، اتنی مشقتیں کی، روحانیت میں وہ مقام حاصل کیا کہ 6 صدی ہجری کو نکل جانے کے بعد اسلام کا جو تحفظ قائم ہوا، اسلام کو جو مضبوطی فراہم ہوئی، اسلام کی جو مرکزی سلطنتیں قائم ہوئی اور مسلمانوں کو جو تحفظ ملا ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ کہیں نہ کہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے. آپ دیکھیں اس کے بعد 6 صدی ہجری کے بعد ہمارا ایک مضبوط بادشاہ نظر آتا ہے نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. ہمارا مضبوط حکمراں نظر آتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں. ہمارا مضبوط حکمراں نظر آتا ہے ہندوستان کے خطے میں شہاب الدین غوری کی شکل میں نظر آتا ہے. ہماری روحانیت کا کوئی تاجدار ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی بہاؤدین زکریا ملتانی کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی لال شہباز قلندر کی شکل میں نظر آتا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسلام کی 6 صدی گزر جانے کے بعد اگر آپ اسلام کی سیاسی تاریخ پہ نظر کریں، اگر کوئی مسلم حکمراں مضبوط نظر آتا ہے نور الدین زنگی کی شکل میں نظر آتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں نظر آتا ہے، شہاب الدین غوری کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی روحانیت کی شکل میں اگر مضبوط نظر آتا ہے، اگر وہ چاہے سلسلہ سہروردیہ کا کوئی بزرگ نظر آئے، سلسلہ چشتیہ کا کوئی بزرگ نظر آئے، سلسلہ نقشیہ کا نقش بندیہ کا کوئی بزرگ نظر آئے، یہ سارے بادشاہ اور یہ سارے روحانی سلسلے کے بانی اور مبانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ اور تعلیم یافتہ ہے. اس لیے تمام سلسلوں پر، امت مسلمہ پر اور تمام مسلم بادشاہوں پر اگر کسی کا احسان ہے تو احسان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ لگائیں، زیادہ نہیں، آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ سب کے سب جو تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں وہ سب کے سب سلسلے قادریہ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ. اگر آج نور الدین زنگی نہ ہوتے تو ہمیں مدینے کی تاریخ لکھنے میں مشکل ہو جاتی، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ ہوتے تو ہمیں بیت المقدس کی تاریخ لکھنی مشکل ہو جاتی، یہ شہاب الدین غوری نہ ہوتے تو ایشیا کے خطوں کی تاریخ لکھنی مشکل ہو جاتی، یہ خواجہ غریب نواز نہ ہوتے تو یاد رکھ لیجئے کہ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ لکھنی مشکل ہو جاتی. اور یہ سب کے سب بالواسطہ اور بلا واسطہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ. سرکار غوث اعظم نے روحانی طاقت و قوت کے ذریعے سیاسی میدان میں بھی اور روحانی میدان میں بھی
مسلمانوں کو وہ مضبوطی فراہم کی کہ 6 صدی ہجری کے بعد 7ویں صدی ہجری میں آپ آ جائیں، بلکہ 618 ہجری کے بعد آپ دیکھ لیں 680 کی ہجری تک کے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے بڑا خطرناک دور تھا، اور یہ دور تاتاریوں کا دور تھا، ہلاکو خان کا دور تھا، جس نے مسلمانوں کے ایسے خون بہائے کہ دریائے دجلہ کا پانی کبھی اپنے پانی کی شکل میں نہیں بلکہ لال ہو کر کے دوڑا کرتا تھا، لال ہو کر کے روا ہوا کرتا تھا۔ یہ دور تاتاریوں کا گزرا، مگر آپ اندازہ لگائیں کہ جس ہلاکو خان نے مسلمانوں کے اتنے خون بہائے تھے نا، اسی کی دربار میں اسی سلسلے قادریہ کا ایک خراسانی بزرگ ہلاکو خان کے بیٹے تگودار کے دور میں آیا، اور جب تگودار واپس لوٹا شکار کر کے تو آپ کھڑے تھے فقیرانہ لباس میں، کہو فقیر یہ بتا کہ تیری داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ خراسانی بزرگ، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس صدی میں بھی جو بڑا ہنگامہ ہوا اسے کس نے روکا ہے؟ سلسلے قادریہ کے بزرگ نے روکا ہے۔ فرمایا کہ سن، میں بھی کسی کا غلام ہوں، اگر میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی غلامی کر رہا ہوں تو تیرے کتے کی دم سے میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر میں نافرمان ہو گیا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے۔ اور اس جواب سے اتنا تگودار متاثر ہوا کہ اس نے اپنے دربار میں اس بزرگ کو رکھ لیا، اور اندرونی اعتبار سے تگودار نے اسلام قبول کر لیا۔ جس نے سب سے زیادہ 36 صدی ہجری میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کیا ہے، اسی کی اولاد اسلام قبول کر رہی ہے۔ اور جب اندرونی طور سے اسلام قبول کر لیا لیکن ظاہر نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ خراسانی بزرگ اپنے وطن لوٹ گئے۔ اس وقت تگودار کو ایک سب سے زیادہ جو مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ کہ اس کی تقریباً قوم، جسے کرد قوم کہتے ہیں، کردیوں کا بڑا نقصان رہا ہے، اسلام کا بڑا نقصان رہا ہے، اور اسلام کو فروغ اسی سے بڑا ملا ہے، اور یہ سب فیض ہے سلسلے قادریہ کا۔ تو اسی خراسانی بزرگ کے صاحبزادے کو بلایا، بڑے نحیف، دبلے پتلے، بڑے کمزور تھے، تشریف لائے۔ فرمایا کہ سنو، میرے جتنے قبائل ہیں اس میں ایک بڑا جنگجو اور پہلوان ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، اگر یہ فقیر اگر اپنے آپ کو حق کہتا اور اللہ والا کہتا ہے تو مجھ سے پہلوانی کرے، مجھ سے جیت کر کے بتائے۔ تگودار نے کہا کہ تم کہاں پہلوان ہو، تم فوجی کمانڈر ہو، بزرگ ہے، نحیف ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے، یہ مقابلہ کا دور ہو ہی نہیں سکتا، تم اپنے مد مقابل سے لڑو۔ بزرگ فرماتے نہیں، لڑائی اسی سے ہوگی اور میں لڑوں گا۔ لاکھوں کا مجمع اکٹھا کیا گیا، اور اس وقت جب وہ فوجی کمانڈر لڑنے کے لیے آیا تو اسی خراسانی بزرگ نے ایک تماچا اتنا کس کے مارا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جبڑے پھٹ گئے اور کھوپڑیاں باہر نکل گئی، اور پھر وہ اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ سب کے سب فیض یافتہ ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا خطرناک دور تھا، اس لیے سرکار غوث اعظم نے سلسلے قادریہ کی بنیاد رکھی، اور اس کا مقصد یہ رکھا کہ اسلام کے ظاہری احکام کو عوام الناس پر سختی سے نافذ کیا جائے۔ مگر آج حالات یہ ہو چکے کہ اپنے آپ کو قادری کہنے والا فرائض سے بھی دور رہ رہا ہے، واجبات سے بھی دور رہ رہا ہے، سنتوں میں سے دور رہ رہا ہے، قادریت کو محفوظ نہیں رکھا، بلکہ سرکار غوث اعظم کے نام پہ اپنا لوگوں نے مشن بنا رکھا ہے۔ بکرے کاٹو، چاولا بناؤ، یہ کرو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مگر مشن ایسے محفوظ نہیں ہوگا آپ کے بکرے کاٹنے سے اور چاول بنانے سے، دوستوں احباب کو کھلانے سے، بلکہ اسلام محفوظ ہوگا مسجدوں کو آباد کرنے سے، نمازوں کو آباد کرنے سے، چہرے کو سجانے سے، اسلامی لباس پہننے سے۔ اسی کے لیے سرکار غوث اعظم نے محنت کی تھی، نہ کہ صرف کھانے کے لیے اور یہ پکوان بنانے کے لیے اپنی مشن کا بنیاد رکھا تھا۔ یہ چیز کو سمجھے۔ اس لحاظ سے اگر واقعی سرکار غوث اعظم سے محبت ہے، ٹھیک ہے، نیاز کریں، سرکار غوث اعظم کے نام پر کھلائیں، یہ بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی بھی کھا سکتا ہے، فقیر کھائے، امیر کھائے، سب کھائے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو صدقہ واجبہ کا کھانا ہوتا ہے، میں نے گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا، اسے مالدار نہیں کھا سکتا ہے، اسے صرف غریب، فقیر اور وہ افراد کھائیں گے جو مستحقین زکات میں۔ لیکن جو عرفی منت اور نظر ہے، جیسے ریاضت کی جاتی ہے، یہ صدقہ واجبہ میں نہیں ہے، اس لحاظ سے اسے امیر، غریب، مالدار ہر کوئی کھا سکتا ہے۔ اب ذرا سا ایک بات کو بیان کروں کہ سلسلے قادریہ کی بنیاد ایسے حالات میں رکھی گئی۔ آج بھی جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ سلسلے قادریہ
کہ تجدید ہو اس طور پر کہ مسلمان میدان عمل میں آئے، مسلمان اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کرے، مسلمان شب و روز میں تبدیلیاں پیدا کرے۔ اور یاد رکھ لیں کہ دنیا میں آپ کتنا ہی کمال کیوں نہ حاصل کر لیں، اسلام کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے۔ اسلام کا بھلا اس میں ہے کہ آپ پکے اور سچے مسلمان بن جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، اس بات کو یاد رکھیں۔ مسلمان کے آگے بڑھ جانے سے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ حالات تو یہ ہو گئے مسلمانوں کے پاس لاکھوں دولتیں آ گئی، سود کھا رہا ہے، رشوتیں کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بے نمازی بنا ہوا ہے، اسلام کا کیا فائدہ ہوا؟ ہاں، اسلام کا بھلا چاہیے تو مسلمانوں کا بھلا ضرور ہو جائے۔ اپنی ترقی نہیں، اسلام کی ترقی دیکھیں، آپ کی ترقی میں اسلام کی ترقی نہیں بلکہ اسلام کی ترقی میں آپ کی ترقی رکھ دی گئی۔ اس لحاظ سے مشن کو بدلے۔ اگر سرکار غوث اعظم کے نام پر نیاز کراتے ہیں نا تو ایسا نہیں کھانا بنائیں اور بلائیں اور کھلا کے بھیج دیں، بلکہ کوشش کریں کہ نیاز کے ساتھ ساتھ ایک محفل رکھی جائے، اس محفل میں نعت بھی پڑھی جائے، منقبت بھی ہو اور کسی عالم کا بیان بھی ہو، تاکہ جو لوگ پیٹ بھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کوئی تو بندہ حساس ہوگا اور اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کسی کے عمل میں تو تبدیلیاں آئیں۔ صرف ایسا نہ ہو کہ کھانا بنائیں اور بھیج دے کھلا کر کے، بلکہ کوشش کریں ہمارے ہر کام میں اسلام کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے، اسلام کا کہیں نہ کہیں بھلا ہو جائے، مسلمانوں کا مذہبی کہیں نہ کہیں بھلا ہو جائے۔ اس لحاظ سے جو ہمارے پاس رواج ہے، اس رواج کو اگر باقی بھی رکھتے ہیں تو تھوڑی تبدیلی یہ لائے کہ اس محفل کو کھانے کے ساتھ ساتھ محفل نعت، محفل منقبت اور محفل تقریر میں بدلنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، 11 شریف کے نیاز کے حوالے سے کچھ باتیں کر دوں۔ یہ دیکھیے باعث برکت ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو اگر کوئی سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت و محبت اپنی وسعت کے مطابق پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال محفوظ بھی بلاؤں سے رکھے گا، اس کے مال میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے، قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے، بزرگوں نے لکھی یہ بات، لہٰذا اگر ہے تو ضرور نبھائیں۔ لیکن یہ جو نظریہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آئے تھے، ہم نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ ایک مرتبہ کر لیے تو ہمیشہ پوری زندگی میں کرنا پڑے گا؟ نہیں، جب آپ کی طاقت ہو، جب آپ کی وسعتیں ہو، آپ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کریں، یہ آپ کی عقیدت و محبت ہوگی۔ دوسری بات، ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں بہت سارے لوگ قرض لے کے کرتے ہیں، غلط طریقے سے پیسے حاصل کر کے کرتے ہیں، یہ ذہنی خرافات ہے، یہ منت عرفی ہے، اس کو پورا کرنا واجب اور لازم نہیں ہے۔ جو ہو سکے آپ پیش کریں، مگر اس بات کو سوچیں کہ آج قوم مسلم اگر کھانے کے نام پر حاضر ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس محفل کو ایسی محفل بنا دیں کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کا بھلا ہو، چاہے وہ شادی کی محفل ہو، چاہے 11ویں کی محفل ہو، چاہے کوئی اور بھی محفلیں ہو، اس سے مذہبی فائدہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اصل سلسلے قادریہ کا بنیاد ہے، اور یہی وہ چند الفاظ تھے جس کے ذریعے ہم نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کی۔ ایک عزیز نے